اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات سے ایک اور مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ کہتے تھے کہ عورتیں چونکہ صنف نازک ہیں، لڑ نہیں سکتی، اس لیے ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس مال سے ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس مال سے ترک الوالدانی جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مما اس مال سے قل منہ او کثرا، تھوڑا اس مال سے یا زیادہ ہو، یعنی اس میں ان کا عورتوں کا باقاعدہ حصہ ہے، یعنی جس چیز کے ماں باپ مالک تھے، چاہے وہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، عورت کا اس میں حصہ ہے۔ اسی طرح بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، اس میں عورت کا باقاعدہ حصہ ہے۔ کئی لوگ یہ داؤ کھیلتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا۔ بھائی یہ کیسی معافی ہے؟ ابھی تو اسے ملا کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی اس نے معاف کر دیا۔ اس نے کیسے پہلے معاف کر دیا؟ بھائی پہلے اس کے حوالے کر دو، زمین وغیرہ کی رجسٹری اس کے نام کروا دو، انتقال ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے، پھر چند سال وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، پھر وہ تمہیں دے دے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک بڑا وہ ہے کہ جی بہن نے معاف کر دیا ہے، کہ جی بہن نے معاف کر دیا ہے۔ بہن تو کبھی معاف نہیں کرتی، جب اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں، کچھ بھی دیتے نہیں ہیں، اور الٹا یہ بھی مشہور کرا دیتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا۔ تو جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اس نے پھر معاف ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں سارا پاکستان دے دیا، جاؤ کیا یاد کرو گے؟ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ سے بھی داؤ کھیلنا ہے اور مخلوق سے بھی داؤ کھیلنا ہے۔ تو فرمایا نصیبا مفروضا، حصہ ہے طے شدہ۔ تو یہ عورتوں کا حصہ کیا ہے؟ ان حصوں کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی، تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ بات تفصیل سے بیان ہوگی۔ آگے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ جو ابھی آیت بیان ہوئی ہے، اس میں یہ بیان ہوا کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جن سے وراثت کا حصہ مل سکتا ہے، جو مال چھوڑ جائیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ طے شدہ امر ہے۔ تو آگے ان حصوں کی تفصیل بھی بیان ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین اور غربا ہیں، جو مرنے والے کے رشتہ دار نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں مگر وارث نہیں ہیں، تو اب ان کے، اور یتیم ہیں یا مسکین ہیں، غریب فقراء ہیں رشتہ دار، ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو ایسے موقع پر عموماً قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح تقسیم کرتے ہیں، اور یتیم مساکین بھی اس امید پر آ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ دے دیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربہ قریبی رشتہ دار، اور ہوں وہ بڑے غریب، والیتامى اور یتیم، یعنی تقسیم کے وقت اپنی برادری یا محلے کے یا اپنے قصبے کے یتیم بچے بھی آ جائیں، والمساکین اور مساکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو دو ان کو تم اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ اس موقع پر غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دینے میں کچھ تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تمام وارث موجود ہوں،
کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھی غیر حاضر ہو تو مشترکہ مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وارثوں میں سے کوئی نابالغ نہ ہو، کیونکہ نابالغ کی اجازت کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ دیکھا دیکھی اور شرما شرمی کی وجہ سے اجازت دے بھی دے، لیکن اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ بھی دے کہ بھئی میرے حصے میں سے دے دو، اس کی بات جو ہے وہ نہیں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سب کے سب یتیموں اور مسکینوں کو دینے پر راضی ہوں۔ اگر بعض راضی ہوں اور بعض راضی نہ ہوں تو پھر بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تین بنیادی شرطیں، پہلی شرط کہ تمام وارث حاضر ہوں، کوئی ان میں سے غیر حاضر نہ ہو، دوسری شرط کوئی نابالغ نہ ہو، اور تیسری شرط کہ سب کے سب دینے پر راضی ہوں۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو تقسیم سے پہلے یتیموں اور مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو تقسیم کے بعد تو ظاہر ہے ہر آدمی اپنے حصے کا مالک بن جائے گا، پھر وہ اپنی ملک میں سے جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس طریقے سے اگر غریبوں مسکینوں کو دینا ہے تو یوں ان شرائط کے ہوتے ہوئے پھر دے دیا جائے، اور اگر نہیں دینا چاہتے، نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو ان کو کہو بھلی بات۔ مثلا ان کو کہو کہ بھائی یہ مشترکہ مال ہے، مشترکہ مال میں سے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، ہم دینے کے مجاز نہیں، کیونکہ کچھ وارث غیر حاضر ہیں۔ یا یوں کہو کہ بھائی وارثوں میں سے کچھ نابالغ بچے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے دینے کے مجاز نہیں ہیں، کچھ راضی ہیں یا کچھ ناراض ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے دینے میں مجاز نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وجہ بیان نہ کی جائے تو دل کے اندر وہم پیدا ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کسی بات سے کوئی شبہ پیدا ہو یا کسی کے کام سے کسی دوسرے کو کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس وہم کو دور کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شبہ نہ رہے۔ شبہ کو دور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کسی خانگی مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، باقی تو چلی گئیں مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہیں۔ رات خاصی گزر گئی، معمولی سی چاندنی بھی تھی، تو جب جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دروازے کے قریب کھڑا ہوتا ہوں، آپ میری نگرانی میں چلی جائیں، کیونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے کمرے مسجد نبوی کے ساتھ لائن میں تھے، ایک لائن میں تھے، جن کو حجرات کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ہے سورہ حجرات کے نام سے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی پہلا کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، دوسرا کمرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تیسرا کمرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، چوتھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بھی تھا۔ تو آپ کھڑے رہے اور وہ چلی گئیں۔ اتنے میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ دونوں گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ ان دونوں نے اپنے نام بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا تم نے دیکھا کہ ایک عورت ابھی میری نگرانی میں گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری بیوی صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، حضرت کیا ہمیں بھی کوئی وہم ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو کوئی اجنبی عورت آئے؟ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جہاں تک انسان کے اندر خون کا دوران ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا بھی دورہ ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہ عورت کون تھی اور رات کو کیوں آئی، اس لیے میں نے خود اس وہم کا ازالہ کر دیا کہ وہ میری بیوی صفیہ تھی۔ دوسری بھی آئی تھیں لیکن وہ جلدی چلی گئی تھیں، ان کا کام زیادہ تھا تو یہ بیٹھی رہیں۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے قول یا فعل سے اگر شبہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ خود اس شبے کو اور اس وہم کو دور کر دے اور اپنا دفاع کرے۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ یتیموں مسکینوں کو اگر کچھ دینا نہیں ہے تو اس کا سبب اور صحیح وجہ ان کو بیان کر دو، جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھنا
کہ یتیموں کے مال کے متعلق احتیاط بھی بہت ضرورت ہے۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ یتیم بچے کے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے کپڑے، جو کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، آیا وہ کپڑے کسی کو دینا یا اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پہنا دینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں فقہاء اکرام نے کافی بحث کی ہے۔ فقہاء اکرام کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ کپڑے ان یتیموں کی ملک ہیں، ان کی ملک میں چیز آ تو سکتی ہے، ان کی ملک سے جا نہیں سکتی، نکل نہیں سکتی، کیوں کہ نہ بالغ ہونے سے پہلے وہ اجازت دینے کے اہل ہی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کا جو سرپرست ہے وہ ان کے فالتو کپڑے یا وہ کپڑے جو چھوٹے ہو گئے ہوں یا اپنے بچے یا کسی اور بچے کو دیں تو وہ اس کا مجاز ہے۔ بہرحال یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، ہم نے تو دینی مسائل سمجھے ہی نہیں ہے، بڑی باریکی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔